مسائل پیش آتے نہ کیسا معلوم ہوگا؟ اس کے واسطے ماہر فن ہی انہوں دیکھتے غور کرتے، یہ آیت اس سے ملتی جلتی، یہ حدیث اس سے ملتی جلتی، اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی، اس سے یہ حکم معلوم ہوتا، بول پورا ہمارے سامنے اللہ کو پیش کرے تو آپ کون بھی ایک جماعت میں کھڑے ہوتے، کون بھی ایک کھڑ کو قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے کہ صحیح حدیث کی ضعیف حدیث کی، اللہ حفاظت فرمائے تجھے ضعیف کا ضاد معلوم نہیں، تو کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کے اوپر اعتراض کر رہا۔ کوئی جماعت کھڑی ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا، کوئی کھڑے ہو کر ہم نے اللہ کا کلام کی بس حدیثاں سب ضرورت نہیں، حدیث کے بغیر تمہیں اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ کے کلام کو سمجھ نہیں سکتے۔ بھئی یہ اللہ کا کلام کر کو کون لا کو بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ کو ہمارے سامنے پیش کرے تو اللہ کے نبی کا واسطہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کے کلام سے سمجھ جاتے کر بولے تو تمہیں تو اہل قرآن کر کو جو مہین وقت کھلا کافر ہوں، ہمیں خالی قرآن کو کس مانتے کر کو بولتے دیکھو، یہ بہت بڑا دھوکہ دینے والے یہ اہل قرآن نہیں ہے، اہل کافر ہیں، یہ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں جس وقت پڑھ لگ تھے رتانی کا نوجوانی کا جوش، ایک دو بات بول کو ختم کر لیتا ہوں، نوجوانی کا جوش، نوجوانوں کے اندر زیادہ جوش جذبہ بھی رہتا ماشاءاللہ دین پر چلنے کا، لیکن اسے صحیح ڈھنگ صحیح طریقے سے رہنا، اپنی منمانی سے ہمیں جس وقت وانمبڑی میں پڑھتے تھے تو چند نوجوانہ ہمیں خالی قرآن کی بس ہم نہ قرآن کی بس، ہمیں حدیث کو مانتے نہیں، ہمیں سنت کو نہیں مانتے کر وہ علماء کھڑے ہو کو ان کو بلا کو سمجھائے، اور وہاں بینر سگا لگا کو اسٹیکر جیسا چھاپ کو پورے گھروں میں اہل قرآن یہ کافر ہیں، اہل قرآن دیکھو قرآن کو ماننے والا کافر کیسا؟ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، قرآن کو ماننے والا کافر کیسا؟ تو میشنا حضرت بولتے قرآن، یاد رکھو خالی قرآن کو کیش ماننے والا ہمیں بولنے کس ہو، خالی قرآن اچھا کیا کی دکھتا، اچھا نہ حضرت قرآن نہیں، حدیث کے بغیر اللہ کی نبی کی بات کے بغیر ہمیں قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، کون سی تو بھی آیت آپ دکھا دو، کون سی تو بھی قرآن چیلنج میں بنتوں، قرآن کے اندر کوئی ایک آیت بتا دلو جس کے اندر نماز کا طریقہ بتایا گیا، قرآن کے اندر قرآن کی آیت نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ کئی سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حکم دیے، لیکن نماز ایسی نماز پڑھنا، پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بولنا، اس کے بعد کھڑنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، پھر قومہ کرنا، سجدہ کرنا، پھر اتحیات میں بیٹھنا، پھر کھڑنا، دوسری یہ سب پورا قرآن کے اندر ہے، کیا بتاؤ آپ؟ نہیں بتا سکتے۔ نماز کا حکم قرآن کے اندر ہے، نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر ہے، نماز کا طریقہ حدیثوں کے اندر ہے۔ آپ حدیث کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے اور قرآن کے بغیر حدیث کو نہیں سمجھ سکتے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی سے نکلے ہوئے بہت سارے مسائل وقت کے ائمہ جو بڑے بڑے جو ماہر ہوتے تھے، قرآن کی آیتوں کو حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہر زمانے میں جو مسائل پیش آتے تھے اس کے مطابق یہ مسئلہ قرآن سے ملتا جلتا ہے، یہ مسئلہ حدیث سے ملتا جلتا ہے، دیکھنے میں ویسے ہی معلوم ہو رہا ہے، اس مسئلے کی وضاحت اس سے معلوم ہوتی ہے، بول کو انہوں بولتے ہی امامہ کے خلاف ہو گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن سے ہٹ کو فیصلہ کرتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے ہٹ کو اپنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کو کوئی مانتا ہے تو قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ دھوکہ دینے کے اسے کھڑے ہوں گے، ہم نہ معلوم ہو چھوٹے نے انہوں نے بولا ہاں اچھا سن لیں، انہوں نے بولا اب ایسا انداز سے آگے بولتے
تمہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے نا ویسی نماز پڑھتے کی، نہیں تو اللہ کے نبی بولے نا ویسی نماز پڑھتے کی. بھائی اب آدمی کیا کریں گا، ارے رے نبی کا مقام اونچا، نہیں ہمیں نبی پڑھ کو دکھایا نا ویسی نماز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غلط نماز بولے ہی سکا ہے. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کا عمل الگ الگ زمانے میں الگ الگ تھا. وہ امامہ کیا دیکھے کہ کیا سمجھے کہ اس کے مطابق انہوں لے سو. ہمیں جو نماز پڑھتے وہ بھی عین حدیث کے مطابق ہے، ہمیں کیا بھی حدیث کے خلاف کر لکھنی. اب یہ سب کون سمجھ کو بول لکھی سو ہم نا، کون ہم نا رہنمائی کر لکھی، یہ جو علماء ہیں انہوں. اب یہ کہاں سے معلوم ہوتا؟ انہوں اپنی منمانی سے نہیں، قرآن کی آیتوں پر غور کرتے، حدیثوں پر غور کرنے کے بعد ہمارے سامنے لا کر مسائل پیش کرتے. ہم نہ کیا بھی الف بھی معلوم نہیں یا بھی معلوم نہیں، کون کیا کہ ہمارا دماغ خراب کر دل چلے گا اگر بولے تو ہمیں کیا کرتے؟ قرآن میں ہے کی، حدیث میں ہے کی، صحیح حدیث کی، ضعیف حدیث کی، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایک معمولی کام کرنے والا ہمارے گھر میں آپ کو کاریگر کام کر کو نہیں کہتی، بول دل چلے گا تو 100% اس کی بات پر یقین ہو جاتا. ہم 100% ایسا کرو نہ ایسا کرنا، تمہیں ایسا کرنا نہیں، بول دل چلے گا تو 100% ہمیں اس کی بات کو صحیح کر مان لگا. غلط بھی بولا رہا، غلط بھی ہو سکتی ہے اس کی بات. لیکن یہ جو اللہ والے ہیں ہمارے اوپر احسان کر کے ہماری رہنمائی کر کو کہہ کر بولے تو ہمیں ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رکھی. کس کے اوپر انگلی اٹھا رکھی؟ جو اپنی زندگی علم حاصل کرنے میں جنہوں نے لگا دی، پوری زندگی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ کیسے کیسی کرامتیں ان سے ظاہر ہوئی. عشاء کی نماز پڑھ کر قرآن کی آیتوں پر غور کرتے، حدیثوں کو سامنے رکھ کر مسائل نکالتے، رات ایسی ہی گزر جاتی، فجر کی اذان ہو جاتی تھی. عشاء کی وضو سے فجر کی اذان پڑھ رہے ہیں، ہم نہ تعجب ہو رہا. امت کے فائدے کے خاطر کام کر کو گئے تو اس کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائے کہ آخری زمانے میں بعد میں آنے والے لوگ ہمارے سے پہلے لوگوں کو، ہمارے سے پہلے لوگ جو گئے ہیں نیک لوگ ان کو برا بھلا بولیں گے. آج ویسے وہ زمانہ چاہا سے انہوں نے کہا بھی ہم نے غلط گائیڈنس کر کو گئی، غلط رہنمائی کر کو نہیں گئی ہی، ہماری رہنمائی صحیح طور پر کر کو گئی ہی، لیکن ہمیں غلط راستے میں جا رکھیں. اللہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا، معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب